زندگی میں کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھ نہیں سکتے، ایسی باتیں جو صرف ایک کہانی لگتی ہیں، مگر جب آپ خود گزرتے ہیں تب سمجھ آتا ہے کہ دراصل یہ صرف کہانی نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہوتی ہے۔ آج کی کہانی ایک معصوم سی لڑکی کی ہے جو صرف ایک سمپل کورس سیکھنے میمن فاؤنڈیشن گئی تھی، لیکن وہاں اس کے ساتھ جو ہوا اس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سمپل آرٹ کرافٹ سیکھنے کا شوق کسی کی زندگی کا سب سے بڑا خوف بن سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک وہم تھا یا پھر واقعی کوئی مخلوق اس کا پیچھا کر رہی تھی؟ آخر اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں ملے گا، تو آخر تک ضرور دیکھنا۔ چلو کہانی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام نمرہ ہے اور آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے جو میں اپنی زندگی میں دوبارہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی، پر یہ ضروری ہے کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا اللہ کرے کسی اور کے ساتھ کبھی نہ ہو۔ یہ کہانی آج سے 4 سال پہلے کی ہے۔ میرا دل اب بھی اس پل کو سوچ کے کانپ جاتا ہے۔ یہ سب میمن فاؤنڈیشن سے شروع ہوا، لیکن یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ایک بری جگہ ہے یا آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، بلکہ میں چاہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا وہ آگے اور کسی کے ساتھ نہ ہو۔ پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ میرے والد سرکاری ملازم ہیں، والدہ آکسفورڈ کالج میں ٹیچر ہیں، مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، ایک کی شادی ہو چکی اور دوسری کراچی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ میں ایک بہت سمپل سی لڑکی تھی جسے آرٹ اینڈ کرافٹ، ہوم ڈیکوریشن اور بیوٹی ورک کے بے پناہ شوق تھا۔ بس میٹرک کمپلیٹ کیا اور میری سب سے بڑی تمنا تھی کہ میں میمن فاؤنڈیشن جا کے یہ سب چیزیں سیکھوں، اور پھر وہ دن آ گیا۔ میں اور امی میمن فاؤنڈیشن گئے۔ اندر کا ماحول دیکھ کر میں تو خوشی سے پاگل ہو رہی۔ ہر جگہ بزی اسٹوڈنٹس، نئے کورسز اور ایک بہترین انوائرمنٹ۔ میں بھاگی امی کو کبھی گارڈن دکھاتی، کبھی کلاسز۔ ہم نے جم بھی دیکھا۔ امی بہت مطمئن ہوئی کہ ماحول اچھا ہے، بس یہی کافی ہے۔ میں بالکل ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نے آرٹ اینڈ کرافٹ کا 1 منتھ کا کورس جوائن کیا، فارم وغیرہ سبمٹ کیا اور پھر ہم گھر آ گئے۔ کلاسز شروع ہوئی، نئے لوگ ملے، سب کچھ نارمل تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ میں نے بہت کچھ سیکھا اور اپنے گھر کو اپنے ہاتھ کی بنی چیزوں سے سجایا، اور 1 مہینے بعد میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں نے ہیئر اسٹائلنگ کے کورس میں ایڈمیشن لینے کا سوچا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہ سیکھنا میرے لیے ایک سزا بن جائے گا۔ ہماری کلاس کا ایک رول تھا، پورا ویک سیکھنے کے بعد سیٹرڈے کو ٹیسٹ ہوتا تھا۔ جو آپ نے ویک میں سیکھا اپنے ماڈل پر ہی بنا کر دکھانا ہوتا تھا۔ ہماری کلاس میں ٹوٹل 35 لڑکیاں تھیں، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ وہاں ایج لمٹ نہیں ہے، تو میری کلاس میں بھی ایک عجیب سی عورت تھی، ایک بہت عجیب چہرہ، بے چین سی آنکھیں اور ہر وقت مجھے دیکھنے والی نظر۔ مجھے شروع میں لگا کہ شاید میرا وہم ہوگا، لیکن جب بھی میں اسے دیکھتی اس کی نظر مجھ پر ہوتی، بالکل سیدھا مجھے گھورنے والی نظر۔ میں نے اگنور کیا اور ایسے ہی 1 ہفتہ ہو گیا۔ وہ ایسے ہی روز مجھے بیٹھ کر گھورتی رہتی تھی، اور پھر وہ دن آیا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ سیٹرڈے کا دن تھا اور مجھے اپنے ٹیسٹ کے لیے ایک ماڈل چاہیے۔ میری بہن بزی تھی تو میں اداس ہو کے اکیلی چلی گئی۔ ٹیچر نے کہا تھا اگر کسی کے پاس ماڈل نہ ہو تو وہ ڈمی بھی لا سکتا ہے، پر وہ مہنگی تھی اور امی نے منع کر دیا تھا کہ کچھ ٹائم بعد دلوا دیں گی۔ کلاس میں سب اپنے ماڈلز پر کام کر رہے تھے اور میں بس وہیں ایک سائڈ پر بیٹھی تھی۔ تبھی وہ عورت میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے عجیب سی گھن محسوس ہوئی۔ اس کی باڈی سے ایک عجیب بدبو آ رہی تھی، جیسے خون یا گوشت کی بساند۔ میں نے تھوڑا دور ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ مسکرانے لگی، ایک عجیب خوفناک مسکراہٹ۔ پھر اس نے میرے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ میں نے دور ہوتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می، پلیز آپ پیچھے ہٹ کر بیٹھیں۔ وہ بولی، بیٹی ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے اسے اگنور کیا اور دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں غصے میں مڑی، لیکن وہ سامنے سے جا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی تو لگا تھا کہ وہ برابر میں بیٹھی ہے اور ابھی اتنی دور کیسے چلی گئی۔
خیر میں دوسروں کو دیکھنے لگی۔ جب اس پر نظر پڑی تو وہ دوبارہ میری طرف آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈمی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھے ڈمی دینے لگی، وہ ڈمی جو پریکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ بولی، بیٹی تم اپنا وقت ضائع نہیں کرو، تمہارے اندر میں نے شوق دیکھا ہے کہ تم کچھ بن سکتی ہو، یہ لے لو مجھ سے اور اس پہ کام کر لو۔ میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خرید لوں گی بعد میں۔ وہ مسکرائی اور بولنے لگی، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، لے لو، میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں تو یہاں بس دل بہلانے آتی ہوں، میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں نا، اس لیے کبھی میرے گھر چلو، میرا گھر بہت پیارا ہے۔ میرے دل میں ان کے لیے کچھ نرمی آ گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولی، اب لے بھی لو۔ اس کے بعد کلاس ختم ہو گئی اور میں نے ان سے ڈمی لے لی۔ مجھے وہ ڈمی لے کر عجیب سا فیل ہو رہا تھا، لیکن پھر سوچا کہ شاید اللہ نے ایک راستہ بنا دیا اور میں خوش ہو کر اسے گھر لے آئی۔ جب رات ہوئی، کھانا کھا کر میں نے ڈمی کو اٹھا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے روم میں رکھ دیا کہ کل سے پریکٹس سٹارٹ کرنی ہے۔ لائٹ آف کی اور نائٹ لیمپ آن کر کے میں لیٹ گئی۔ موبائل یوز کرنے لگی، عموماً میں رات کو ہی موبائل یوز کرتی ہوں۔ تو اچانک مجھے کچھ آواز آئی، کسی کے ہنسنے کی۔ میں چونکی کہ یہ کیسی آواز ہے، پھر سوچا شاید موبائل سے آئی ہو۔ میں پھر سے موبائل یوز کرنے لگی۔ پھر اچانک کھڑکی زور سے کھلی، ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ ڈمی زمین پر گر گئی۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ پھر جلدی سے میں اٹھی اور اس ڈمی کو اٹھا کر واپس صحیح سے رکھ کے جب میں نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو اس کے بال میرے ہاتھ میں پتہ نہیں کیسے لپٹ گئے۔ میں نے بہت مشکل سے ہاتھ سے بال نکال کے صحیح کیے اور پھر مڑی۔ تھوڑا ہی آگے بڑھی کہ ایک آواز آئی، شش! کسی نے میرے کان کے پاس سے آواز نکالی۔ میں ڈر کے گھومی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ پھر میں نے اوپر تک چادر اوڑھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھی تو سر میں بہت درد تھا۔ پھر پورا دن نہ جانے کیوں چلتے پھرتے اسی ڈمی پر نظر پڑتی رہتی، جیسے وہ مجھے ہی دیکھتی رہتی ہے، جیسے وہ عورت دیکھتی ہے میمن فاؤنڈیشن میں۔ خیر میں کاموں سے فری ہوئی تو سوچا کچھ پریکٹس کر لیتی ہوں۔ میں گھر میں اس وقت اکیلی تھی، سب لوگ اپنے اپنے کاموں سے گئے ہوئے تھے۔ جب میں پریکٹس کرنے لگی مجھے ایک عجیب بات محسوس ہوئی، اس ڈمی کا چہرہ بدل گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ کل تک جو اس کے ہونٹ نارمل تھے، آج وہ ایک عجیب سی مسکراہٹ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جو لپسٹک پنک تھی وہ آج لال ہو چکی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس کے ہونٹ ایسے نہیں تھے۔ میں دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اچانک ہوا چلنے شروع ہو گئی، کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ڈمی زمین پر گر گئی۔ مجھے پھر سے خوف آیا، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کروں۔ ہمت کر کے میں نے اسے دوبارہ اٹھایا اور کانپتے کانپتے واپس رکھی اور سوچا کہ کل انہیں واپس دے دوں گی۔ جب امی آئیں میں نے انہیں سب بتایا۔ امی نے کہا واپس پھینک کر آؤ اسے کل، اور آئندہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت لانا۔ دعاؤں کا حصار کیا اور امی نے اس ڈمی کو الماری میں رکھ کر لاک کر دیا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، اچانک ایک آواز آئی۔ بلینکٹ ہٹا کر میں اٹھی اور غور کیا تو وہ آواز الماری کے اندر سے آ رہی، جیسے کوئی مجھے پکار رہا تھا، نمرا نمرا۔ میں نے ڈر کے مارے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، امی بچاؤ، پلیز بچاؤ مجھے۔ سب اٹھ کے آئے تو دیکھا میری حالت بہت خراب تھی۔ میں نے کہا پلیز ابو اس ڈمی کو ہٹا دیں یہاں سے پلیز۔ میں بہت رو رہی تھی۔ ابو نے ڈمی الماری سے نکال کر اسٹور میں ڈال دی اور کہا صبح پھینک کر آئیں گے۔ پھر میری بہن میرے ساتھ کمرے میں ہی رک گئی۔ میری حالت بالکل صحیح نہیں تھی، میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ صبح ہوئی تو مجھے بہت تیز بخار تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ ابو نے ڈمی لے کر دور کچرے میں جا کر پھینک دی، مجھ پر دم کیا اور پورا دن ایسے ہی ڈر ڈر کے گزرا۔ پھر رات ہوئی، آج بھی بہن ساتھ ہی تھی، کمرے کی لائٹس بھی آن تھیں اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں چیخی، آپ ہی کہاں ہو؟ انہوں نے کہا یہیں ہوں۔ پھر کچھ ہی سیکنڈ میں فوراً لائٹ آ گئی، اور جب لائٹ آئی اس کے بعد جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ بہت ہی ڈراونا تھا، اور ہم لوگ کچھ دیر کے لیے شوق میں چلے گئے۔
جیسے ہم دونوں میں جان نہ ہو۔ وہ ڈمی وہیں سامنے رکھی تھی اور اس کے منہ پر بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ہم لوگ خوف سے چیختے ہوئے کمرے سے بھاگے۔ امی اور ابو کو بتایا تو انہوں نے کمرے میں چیک کیا تو وہ وہیں سامنے رکھی ہوئی تھی اور ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم سب ڈر کے مارے اس رات گھر سے نکل گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن ہم نے فوراً مولوی صاحب کو بلایا اور انہیں سب تفصیل بتائی۔ انہوں نے اسی وقت ڈمی کو جلا دیا گھر میں اور مجھ پر دعائیں وغیرہ پڑھی، دم کیا، پھر پورے گھر کا حصار کیا۔ امی نے اگلے دن گھر میں قرآن خوانی رکھی اور پھر جا کر ہمارے گھر میں تھوڑا سکون ہوا۔ اب بھی میں ہر رات سوتے ہوئے ڈرتی ہوں، لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہی ہے۔ کبھی کبھی خوابوں میں آتی ہے جیسے وہ بیڈ پر میرے پاس ہی لیٹی ہے، کبھی کبھی میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے۔ میں خوف سے ڈری ڈری رہتی ہوں۔ جس دن اس کو جلایا تھا اس رات وہی عورت میرے خواب میں آئی اور بولی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نمرا۔ بس اب ایک خیال جو میرے دماغ میں اکثر آتا ہے، اگر میں اس کی باتوں میں آ کر اس کے گھر چلی جاتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی خوفناک کہانی یا واقعہ ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل پر ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم اسے اپنے چینل پہ فیچر کریں گے۔ اور اگر آپ ایسی مزید خوفناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور سٹوری کے ساتھ۔ شکریہ۔